بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ آج ہماری دوسری نشست ہے اس سیریز کی، اور آج ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے فتویٰ لگانے میں احتیاط کی ضرورت۔ جو کل ہم نے گفتگو کا اینڈ کیا تھا وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کچھ ملفوظات علماء کے حوالے سے، کہ علماء کرام جو بے احتیاطی برت رہے ہیں اور جو علماء کرام کسی حسد کی بنیاد پر عدم اتفاق کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو اپنے ملفوظات قوم تک پہنچائے اور اپنا درد پیش کیا، آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس گفتگو کو رواں رکھ رہا ہوں کہ حضرت گرامی، اس مقام پر خاص بات یہ ہے کہ جب علماء کرام سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ فلاں تحریک، فلاں ادارے یا فلاں شخص کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، تو بلا دلیل کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو خارج از اسلام ہے، فلاں تحریک تو بدعقیدہ تحریک ہے، یا فلاں شخص تو صلح کلی کا حامی ہے۔ ہم بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ جو ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہو با اجماع مسلمین یقیناً قطعاً کافر ہے، اگرچہ کروڑ بار کلمہ بھی پڑھے، مگر اس کی وضاحت تو کر دی جائے کہ فلاں شخص نے ضروریات دین میں سے فلاں چیز کا انکار کیا ہے۔ اور اگر واقع ہی ایسا ہے تو علماء کرام کو با اتفاق رائے فیصلہ صادر کرنا چاہیے، تاکہ جو جماعتی انتشار ہے وہ ختم ہو سکے اور یک طرفہ معاملہ یک طرفہ ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی صحیح العقیدہ عالم کو یا کسی دینی تحریک اور ادارے کو صلح کلی، بدعقیدہ یا خارج از اسلام کہنے میں سخت احتیاط کرنی چاہیے، سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سنی سنائی باتوں کو مان کر اور سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق کسی کو مجرم مان کر اس پر سخت شرعی حکم صادر کر دینا ویسے بھی خلاف شریعت ہے اور فتویٰ نویسی کے تقاضوں کے منافی بھی ہے، اور ذمہ دار علماء کو یہ غیر محتاط، غیر ذمہ دارانہ اور طفلانہ طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ ہم اس حوالے سے بھی امام اہل سنت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 317 پہ آپ فرماتے ہیں کہ فرض قطعی ہے کہ اہل کلمہ کے ہر قول و فعل کو اگرچہ بظاہر کیسا ہی شنیع و فظیع ہو حتی الامکان کفر سے بچائیں، اور اگر کوئی ضعیف سے ضعیف، نحیف سے نحیف تعویل پیدا ہو جس کی روح سے حکم اسلام نکل سکتا ہو تو اس کی طرف جائیں، اور اس کے سوا ہزارہا احتمال جانب کفر جاتے ہوں تو خیال میں نہ لائیں۔ یہ آپ کا قول ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت حدیث سے پاک کا حوالہ دیتے ہوئے اور المعجم الکبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 272 کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے زبان روکو، انہیں کسی گناہ پر کافر نہ کہو۔ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو جو کافر کہے وہ خود کفر سے نزدیک تر ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ مزید ایک دوسری حدیث نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں اصل ایمان ہیں اور 3 باتیں اصل ایمان میں داخل ہیں۔
پہلا، لا الہ الا اللہ کہنے والے سے کفر منسوب کرنے سے باز رہنا، لا الہ الا اللہ کہنے والے سے باز رہنا یعنی اس کی طرف کفر منسوب کرنے سے باز رہنا۔ دوسرا، اسے گناہ کے سبب کافر نہ کہا جائے، اور تیسرا، اس کے کسی عمل پر اسلام سے خارج نہ کیا جائے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 318 پہ آپ فرماتے ہیں یہ۔ پھر مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی نسبت یہ چاہے کہ اس سے کفر صادر ہو، وہ کفر کرے یا نہ کرے، یہ چاہنے والا بھی کافر ہو گیا کہ اس نے مسلمان کو کافر ہونا چاہا۔ تو حضرت گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم فتویٰ لگانے میں احتیاط برتیں، بہت ضرورت ہے، فتویٰ لگانے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ مجدد ملت اعلیٰ حضرت کی ان عبارتوں کی روشنی میں اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس مقام پر ہم ایک بار پھر یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے جن کلمہ گو لوگوں کی تکفیر کی ہے، اس کی وجہ ان کا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار ہے۔ اس لیے حسام الحرمین کی جو حقانیت و صداقت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ آج بہت سے علماء امام احمد رضا کے اس مشرب کے برعکس تحریر و تقریر کے جوہر دکھاتے پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ صبح و شام مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو حق کو ثابت کرتے نہیں تھکتے۔ آئے دن ان کی طرف سے کفریہ فتاوی جاری ہوتے ہیں۔ فریق ثانی کی دعوت دین اور اس کی مقبولیت عامہ سے خائف ہو کر حاسدانہ مخالفت کے ہاتھوں فتووں کی بوچھاڑ کے ساتھ ساتھ کردار کشی کی بھی منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی شنی حرکت ہے، ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے بہر صورت باز رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔